الرحیم السلام علیکم ایوری مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم ہدایت النحو کی فصل فی اصناف اعراب الاسم کو لاسٹ کر دیں گے، یعنی اس کے آخری لیکچر کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے نا 7واں اعراب ہے، تو 7ویں اعراب کی عبارت دیکھیے، السابع یعنی 7واں، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، کہ 7واں اعراب کیا ہے؟ ان یکون الرفع، کے رفع ہوگا، حالت رفع ہوگی، بتقدیر الضمۃ، تقدیری ضمہ کے ساتھ۔ صحیح لفظوں میں ضمہ نہیں ہے، تقدیری ضمہ ہے۔ والنصب بتقدیر الفتحۃ، اور نصب حالت نصبی ہوگی بتقدیر الفتحۃ، یعنی تقدیری فتحہ کے ساتھ۔ لفظوں میں فتحہ نہیں ہوگا، زبر نہیں ہوگا، لیکن تقدیراً پایا جا رہا ہوگا۔ اور والجر بتقدیر الکسرۃ، اور اسی طرح جر بھی کیا ہوگا؟ یہاں پر تقدیری ہوگا، جر سامنے لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، لیکن اگر حالتی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اسم مجرور ہوگا، جر کی حالت میں ہوگا۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمَقْصُورَةِ، اور یہ جو ہے نا یہ اعراب کی قسم خاص ہے بالمقصورہ کے ساتھ، یعنی مقصورہ اسموں کے ساتھ خاص ہے۔ صحیح۔ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ كَعَصًا، اور یہ ہر وہ اسم ہے، اس میں مقصورہ کی تعریف بتا رہے ہیں، ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف ہو، وہ مقصورہ ہے، الف مقصورہ ہے، یعنی الف مقصورہ ہو تو وہ اسم مقصورہ ہے۔ کعصن، جیسے کہ عصن کو اگر لکھیں گے تو کس طرح لکھتے ہیں؟ عصا انہوں نے حالت نصبی میں لکھ کر دکھایا، ویسے کیسا ہوتا ہے؟ عصا، تو اس کے آخر میں الف ہوتا ہے، الف مقصورہ ہوتا ہے۔ کعصن بالمضاف الی یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم، وبالمضاف، اور مضاف ہو الی یاء المتکلم، یاء متکلم کی طرف، غیر جمع المذکر سالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ میں۔ صحیح، یعنی جب کیا ہو، یہ الفاظ جو ہیں وہ کیا ہوں؟ مضاف ہوں گے، یعنی کوئی بھی اسم مضاف ہو کس کی طرف؟ کسی یاء متکلم کی طرف مضاف ہو، اور جمع مذکر سالم اس میں داخل نہیں ہے، تو اس کا اعراب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تقدیری۔ یعنی بیسیکلی دو باتیں بتائی کہ یہ اعراب جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ حالت رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی تقدیری فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری تقدیری کسرہ کے ساتھ، تو یہ اعراب خاص ہے کس کے لیے؟ یہ اعراب خاص ہے آپ کے پاس ایک تو الف مقصورہ والے اسموں کے لیے، یعنی اس میں مقصورہ کے لیے جس کے آخر میں الف مقصورہ، اور دوسرا یہی والا اعراب کس کے ساتھ بھی خاص ہے؟ ہر اس اسم کے ساتھ جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم کی طرف مضاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال دی کا غلامی، جب غلامی کہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر حالت میں غلامی ہی رہے گا۔ غلامی کا مطلب ہے میرا غلام، غلام کی نسبت آپ نے اپنی طرف دی ہے، غلامی میرا غلام، تو اب جب غلامی کہیں گے تو یہ ہر اعتبار سے ہر حالت میں یکساں رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں میرا غلام آیا، تو اس صورت میں کیا ہو رہا ہے؟ غلام فاعل بن رہا ہے، اس کی حالت رفع ہے تو غلامی آئے گا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں رأیت غلامی، میں نے اپنے غلام کو دیکھا، تو غلامی ایک ایسا لفظ ہے کہ اس اسم کی اضافت جو ہے یا متکلم کی طرف ہو رہی ہے، اور جب اسم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، لہذا رأیت غلامی ہی رہے گا، میم یا زیر می۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے غلام کے پاس سے گزرا، تو مررت بغلامی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعراب خاص ہوگا اس میں مقصورہ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ ہر اس اسم کے ساتھ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تقول ھذا عصا وغلامی ورأیت عصا وغلامی ومررت بعصا وغلامی۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے اس طرح سے؟ عصا غلامی میں نے آپ کو بتا دیا، رأیت عصا غلامی، مررت بعصا غلامی۔ اعراب نمبر 7 کی تشریح دیکھیے، مقصورہ کے لغوی معنی ہے روکا ہوا، الف مقصورہ کو بھی تینوں حرکتوں سے روک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقصور کے معنی کیا ہے؟ روکنا، روکا ہوا، اور الف مقصورہ کو بھی تینوں حرکتوں سے ضمہ فتحہ کسرہ سے روک دیا جاتا ہے، جبھی اس کا اعراب کیا ہے؟ تقدیری ہے، جیسے غلامی، رأیت غلامی، جاء غلامی، مررت بغلامی، تینوں اعراب ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا عامل کی وجہ سے۔ اصطلاح میں اس مقصورہ وہ اسم ہے، اسم مقصورہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف کہتے ہیں اس الفاظ کو جو جس پر کوئی حرکت نہ آ سکے۔ ٹھیک ہے، اصطلاح میں اس میں مقصورہ کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ، ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور اس کے ساتھ اس الفاظ پر جس پر کوئی حرکت نہ آ سکے۔ الف کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی حرکت نہ آ سکے،
کیونکہ الف پر اگر حرکت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ پھر اس میں مقصورہ کی مثال جیسے عصا یا الف مقصورہ محذوف ہو جیسے عصن، ٹھیک ہے۔ اس میں مقصورہ کی مثال عصا دی، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں مقصورہ معذوف ہوگا تو عصن کہیں گے۔ یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر نظر نہیں آ رہا لیکن عصا میں آ رہا ہے، اور عصن کی حالت رفع کی وجہ سے یہ اعراب ہے، لیکن اگر اصل جہت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو اس کے آخر میں عصا یعنی کھڑا زبر موجود ہوگا۔ اصل میں عصابن تھا، اور یہ اعراب اس میں معرب کی ساتویں قسم حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری اور حالت جری میں کسرہ تقدیری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعراب کیا ہے؟ یہ ساتواں اعراب ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ ہوتا ہے، حالت نصبی میں کسرہ، اور حالت جری میں حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ، لیکن تمام چیزیں تقدیری ہوتی ہیں۔ اور یہ اعراب خاص ہے اس میں مقصورہ کے ساتھ، جیسے جا عصا، عصا آئے گا، یہاں پر کیا آئے گا؟ عصا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اعراب کیا پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر جا عصا ہوتا ہے، جا عصا رأیت عصن مررت بعصن۔ اور یہ اعراب ہر اس اسم کے ساتھ خاص ہے جو یہاں متکلم کی طرف مضاف ہو مگر جمع مذکر سالم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہر اس اسم کے ساتھ آئے گا جو یہاں متکلم کی طرف مضاف ہوگا لیکن جمع مذکر سالم نہیں ہوگا، صحیح۔ خواہ وہ اسم مفرد ہو، جمع مکسر ہو، جمع مؤنث سالم ہو، جیسے جاء غلامی، رأیت غلامی و مررت بغلامی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو بتا دیا کہ خواہ وہ جمع مذکر ہو، مذکر جمع یعنی کہ مفرد ہو، اسم مفرد کو بھی اضافت دی جا سکتی ہے، جمع مکسر کو بھی اضافت دی جا سکتی ہے، جمع مؤنث سالم کو بھی، اور جب یہ اس طرف مضاف ہوں گے تو ان کے اعراب بھی یہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سامن کا اعراب دیکھیے، السامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ، یعنی سامن کا اعراب کیا ہے؟ سامن کے اعراب میں کیا ہوگا کہ حالت رفع یکون الرفع کہ ہو رفع، یعنی حالت رفع ہو بتقدیر الضمۃ تقدیر ضمہ کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرۃ اور جر بھی کس کے ساتھ ہو؟ تقدیر کسرہ کے ساتھ ہو، والنصب بالفتح لفظا۔ اب یہاں آئیے تبدیلی دیکھیں، 7واں اور 8واں بالکل یکساں ہیں اعراب، صرف فرق کس میں آتا ہے؟ فتحہ والے میں، نصب والے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر تینوں چیزیں تقدیری تھی، ضمہ فتحہ کسرہ، یہاں پر ضمہ اور کسرہ تو تقدیری ہے لیکن فتحہ لفظی ہے۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمَنْقُوصِ اور یہ جو ہے خاص ہے منقوص کے ساتھ۔ منقوص کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ یاء مَا قَبْلَهَا مَکْسُورٌ، اور یہ منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں ما فی آخرہ، جس کے آخر میں یا ہو، ما قبلہا اور اس سے پہلے مکسور ہو، یعنی کسرہ اس سے پہلے کسرہ ہو، صحیح ہے۔ کل قاضی، جیسے قاضی کو دیکھیے، قاضی میں کیا ہے؟ اس کے آخر میں قاضی میں یا آ گئی اور اس سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ تو یہی تعریف بتائیے کہ اس میں منقوص کون سے اسم ہوتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، تو اس کا اعراب بھی کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے، دو صورتوں میں، حالت رفع میں اور حالت جری میں۔ حالت نصبی میں فتحہ لفظی آتا ہے، جیسے مثالوں سے سمجھائیں گے اب آپ کو۔ اب اگر ایک اس اسم کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کہ اس کی کیسی وہ ہے، انہوں نے دیکھیں کاف حرف جر ہے، اور کاف حرف جر کے بعد اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، تو پتہ چلا قاضی کی یہ مجرور حالت ہے، اور قاضی کی جب یہ مجرور حالت ہے تو ہم نے بولا اس کا اعراب تقدیری ہے، تو یہاں پر اعراب تقدیری ہو گیا، لفظاً نہیں ہے۔ یا کا اعراب تقدیری ہے نا، تو لفظاً نہیں ہے، پتہ چلا کہ کل قاضی جو ہے نا وہ اس کا اعراب تقدیری ہے، اور تقدیری کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، حالت جری میں کسرہ پوشیدہ ہے، لفظوں میں کسرہ موجود نہیں ہے، ضاد پر تو کسرہ ہے، یا پر کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس میں تقدیری کیا ہے؟ یہ تقدیری کسرہ پوشیدہ ہے، صحیح۔ اب کہتے ہیں یقول جاءنی القاضی، آیا میرے پاس قاضی، اس میں بھی دیکھیں تقدیری ضمہ پوشیدہ ہے، اسی وجہ سے اب آپ کہیں گے کہ اگر ضاد کے اعراب کو آپ حجت بنائیں گے تو اس صورت میں تو کیا نام ہے، مکسور کے اعراب میں تو کچھ بھی تقدیری نہیں ہوا، مکسور میں تو ضاد پر کسرہ موجود ہے، تو آپ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ تقدیری اعراب ہے، کسرہ نہیں ہے؟ اس طرح کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی ضاد پر بھی تو کسرہ موجود ہے لیکن اس کی حالت تبدیل ہے، کیونکہ یہ جاء کا فاعل بن رہا ہے، جاءنی القاضی، میرے پاس قاضی آیا، تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضمہ پوشیدہ ہے، تو پتہ چلا کہ جو ضاد کا اعراب ہے یہ حجت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس کو مکسور نہیں کہیں گے، کیونکہ جاء القاضی، قاضی جو ہے نا فاعل بننے والا ہے جاء کا، تو یہ کیسے مجرور ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ اس میں ضمہ کو پوشیدہ ہے، اور پہلے والے میں کل قاضی میں کیا تھا؟
کسرہ پوشیدہ تھا، ٹھیک ہے. ورأیت الخازیہ، اس میں خازیہ آئے گا، ٹھیک ہے، مس پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے، خازیہ آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ حالت نصبی میں اس کا اعراب کیسا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے لفظی طور پر، لفظاً زبر آتا ہے. ومررت بالخازی، مررت بالخازی، میں گزرا خازی کے پاس سے. سمجھ آ گئی؟ اعراب کی 8ویں قسم کیا ہے کہ حالت رفیع میں ضمہ تقدیری، حالت جری میں کسرہ تقدیری، اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہوگا. اعراب کی تشریح دیکھیں. 8ویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری، کسرہ تقدیری، یعنی حرف جر جو ہوگا وہ کسرہ تقدیری، اور نصب فتحہ لفظی کے ساتھ ہو. اور یہ اعراب خاص ہے اس میں منقوص کے ساتھ، اور اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو. ٹھیک ہے. 8ویں قسم آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو حالت رفع ہوگی وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت جر جو ہوگی وہ کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، جبکہ جو حالت نصبی ہوگی وہ فتحہ لفظی کے ساتھ ہوگی. اور یہ اعراب جو خاص ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اس میں منقوص کے ساتھ ہے. اس میں منقوص کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور اس کے ماقبل کیا ہو؟ مکسور ہو. ٹھیک. جیسا کہ الخازی، خواہ وہ یا اصلی ہو، جیسے رامی الخازی، یا تعلیل شدہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے الداعی کے اصل میں داعیبن تھا، اس میں منقوص کو یہ اعراب اس لیے دیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ مفرد ہے، اور مفرد میں اصل اعراب بالحرکت ہے. حالت رفع اور حالت جر میں اعراب بالحرف تقدیری ہیں کیونکہ ضمہ اور کسرہ پر یا ثقیل ہے، اور حالت نصبی میں فتح لفظی ہے کیونکہ فتح اخف الحرکات ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی باری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اعراب جو آپ کو بتایا گیا ہے اس میں منقوص کا بتا رہے ہیں کہ اس میں منقوص میں بس مطلقاً یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہے اس میں منقوص جس کے آخر میں یا اس کا ماقبل مکسور ہو. ٹھیک ہے. خواہ وہ تعلیل کے ذریعے سے ہمارے پاس ایسی صورت آئی ہو یا پھر وہ پہلے سے ہی ایسی ہو. اب پھر اس کے بعد ہم نے کہا جیسے داعیبن وغیرہ، داعین ہوا ہے نا، تو یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس میں منقوص کو یہ اعراب یعنی حالت رفیع میں ضمہ تقدیری، حالت جری میں کسرہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ لفظی اس لیے دیا ہے کہ جب یہ مفرد ہے، کیونکہ یہ مفرد ہے، اور مفرد میں اصل کیا ہے؟ اعراب الحرکت ہے، یعنی حرکت والا اعراب ہے. ٹھیک ہے. اعراب بالحرکت ہے. حالت رفع اور حالت جر میں مسئلہ نہیں تھا، بالحرکت تقدیری ہے، یعنی حالت رفع اور حالت جری میں کیا ہے؟ اعراب تقدیری تھا، اور ضمہ اور کسرہ جو ہوتے ہیں وہ یا پر ثقیل ہوتے ہیں، جبکہ فتحہ جو ہے وہ اخف الحرکات ہونے کی وجہ سے ثقیل نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیے التاسع، یعنی نواں اعراب ہے. التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا. اب کہہ رہے ہیں تاسع یعنی نواں اعراب یہ ہے ان یکونا کہ ہو الرفع حالت رفع، حالت بریکٹ میں لکھیں گے ترجمہ کرتے وقت، حالت رفع بتقدیر الواو، تقدیر واو کے ساتھ، تقدیری واو کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالیاء، نصب اور جر یا کے ساتھ ہو، لفظاً لفظی طور پر. کیا مطلب؟ حالت رفیع میں ضمہ تقدیری پایا جائے گا، حالت نصبی اور جری میں یا جو ہے وہ لفظاً پائی جائے گی. صحیح. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُضَافًا إِلَىٰ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ. دیکھیں جب ہم نے پڑھے تھے اعراب ستہ مکبرہ وغیرہ، تو اس میں جیسے جمع مذکر سالم کو خارج کیا تھا، اس سے پچھلے والے اعراب میں ہم نے جمع مذکر سالم کو خاص کیا تھا کس سے؟ اس میں منقوص سے، غلامی والے اسم سے. ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ جمع مذکر سالم کا اعراب نہیں ہوتا، اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے. تو جمع مذکر سالم کا اعراب اضافت کے وقت بیان کرنا رہ گیا تھا. ہم نے جمع مذکر سالم کو بھی بیان کیا تھا لیکن جب وہ سادہ سیدھا سا ہو، یعنی اس میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو. جیسے ہم نے کہا تھا جمع مذکر سالم مسلمون مسلمینہ، تو ہم نے کہا تھا مسلمونہ یعنی حالت رفیع میں کیا ہوگا؟ واو ماقبل مضموم ہوگا، اور حالت نصبی و جری میں یا ماقبل مکسور ہوگا. تو وہ سمپل جمع مذکر سالم تھا، اس میں کسی کی چیز کی اضافت نہیں ہو رہی تھی. لیکن اضافت والا اعراب جمع مذکر سالم کا رہ گیا تھا، وہ یہاں پر بتا دیا کہ حالت رفیع میں کیا ہوگا؟ ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصبی اور جری میں کسرہ لفظی ہوگا. تو یہاں پر یہ بتانے اب دیکھیے. اور یہ کب ہوگا؟ کہ کوئی اسم جو ہے وہ مضافاً الی یا المتکلم، یعنی جمع مذکر سالم جب مضاف ہوں گے یا متکلم کی طرف. تقولو جاءنی مسلمیہ، آپ کہیں گے جاءنی مسلمیہ، آئے میرے پاس مسلمان، میرے مسلمان. تقدیرہ مسلمو، یا اجتماعت الواو والیاء والاولی
منہما ساکنتن، کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے مسلمیہ، مسلمیہ تقدیر کیا تھی اس کی مسلمویہ۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کس طرح۔ دیکھیں آپ کے پاس کیا تھا جمع مذکر سالم اور اس کو آپ نے اضافت دیا اپنے طرف یا متکلم کی طرف، تو یہ مسلمونہ تھا۔ کیا تھا اصل میں؟ مسلمونہ تھا۔ جب مسلمونہ کے ساتھ یا کو ایڈ کیا آپ نے تو کیا ہوا، میں نے اس دن بھی قاعدہ بتایا تھا کہ نون اعرابی گر جاتا ہے، صحیح، جمع مذکر سالم اور نون تثنیہ کا، تو یہاں سے نون گرے گا اور یہ کیا ہو جائے گا مسلمویا بن جائے گا، واو کے بعد کیا آ جائے گا یا آ جائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح میں یہاں لکھ دیتی ہوں مسلمویا، اس طرح، صحیح ہے۔ پھر واو اور یا میں مرمیون کے قاعدے سے جو ہے تعلیل کر کے ہم اس واو کو یا سے بدلیں گے، تو یہ بن جائے گا مسلمی، مسلمویا، میم پر ابھی پیش ہے مویا، صحیح۔ پھر یا کیونکہ آخر میں آ رہی ہے اور یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، اس لیے یہاں پر کسرہ لگائیں گے اور یہ بن جائے گا مسلمیہ، اسی کے لیے کہہ رہے ہیں مسلمیہ، یہ والے مسلمیہ کی تقدیری اعراب کیا ہے مسلمویا۔ اجتماعت الواو، اب قاعدہ بتا رہے ہیں، اجتماعت الواو، واو اور یا جمع ہو گئے، الواو والیاء والاولی منہما ساکنتن، اور پہلا اس میں سے ساکن ہے، فقلبت الواو یاء، پس بدل دیا گیا واو کو یا سے، وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور ضمے کو کسرہ سے بدل دیا، لمناسبت الیاء، یا کی مناسبت کی وجہ سے، فصار مسلمیہ، پس یہ ہو گیا مسلمیہ، ورأیت مسلمیہ، اور رأیت مسلمیہ، ومررت بمسلمیہ، ٹھیک ہے، یہ تمام حالتیں اس طرح ہو گئی۔ اب اس کیس میں تو کیا ہوگا، جب مسلمینہ والا، دیکھیں جمع مذکر سالم کا آپ نے اعراب پڑھا تھا حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، تو جب یہ جمع مذکر سالم کی حالت نصبی اور جری ہوگی تو کس طرح تعلیل ہوگی اور کیا صورت بنے گی، یہ دیکھ لیں۔ دیکھیں جب یہ جمع مذکر سالم کی حالت نصبی یا جری ہوگی نا تو یہ تھا مسلمینہ، جیسے میں نے بتایا نا مسلمونہ، مسلمونہ تو کب ہوگا جب حالت رفع ہوگی، جب حالت نصبی اور جری ہوگی تو یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ مسلمینہ ہوگا۔ جب مسلمینہ کو اضافت دیتے ہیں یا متکلم کی طرف، آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے اپنے مسلمانوں کو دیکھا، تو مسلمان جو ہیں وہ حالت نصبی میں موجود ہیں نا اس وقت، یعنی کام کرنے والا میں ہوں اور جس پر کام ہوا ہے وہ میرے مسلمان ہیں، تو جب میرے مسلمان مفعول واقع ہو رہے ہیں تو حالت نصبی میں ہوں گے، اور حالت نصبی میں ان کا کیا اعراب ہوتا ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ دیکھیں مسلمینہ کا اعراب یہ ہوتا ہے نا، میم سین پیش مس، لام زیر لی مسلی، میم یا دیر می نون دبرنا، مسلمینہ، یہی اعراب ہوتا ہے نا۔ تو جب جمع مذکر سالم کو یا کی طرف اس صورت میں آپ کیا کریں گے نسبت دیں گے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا نون اعرابی پہلے گرے گا، مسلمینہ سے نون اعرابی گر گیا، اب یہ یا اور یہ یا دو یا جمع ہو گئی، صحیح، یہ اس طرح ہو گئی مسلمیہ، یعنی یہاں بھی ایک کیا ہے اور یہاں بھی ایک یا ہے، صحیح، تو مسلمیہ، میہ، صحیح۔ جب ایک ہی جنس کے دو حرف جمع ہو تو ان کو کیا کرتے ہیں ادغام کر دیتے ہیں، ان دونوں کو ادغام کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا مسلمیہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ حالت رفع میں جب جمع مذکر سالم کو آپ نسبت دیں گے یا کی طرف تو اس میں تعلیل کی ضرورت ہوگی، واو کو یا سے بدل کر پھر یا کا یا میں ادغام کریں گے، ما قبل کو کسر دیں گے، تمام کام کرنے پڑیں گے۔ جبکہ آپ حالت نصبی اور جری والی حالت، جمع مذکر سالم کے حالت نصبی اور جری والی حالت کو یا کی طرف اضافت دیں گے تو اس صورت میں صرف آپ نے کیا کرنا ہوگا یا کا یا میں ادغام کرنا ہوگا، اور تاسے یعنی نوا اعراب بالحرکت تقدیری کو بیان کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعراب بالحرف تقدیری کو بیان کر رہے ہیں، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اعراب بالحرکت تقدیری یعنی تقدیری طور پر جو اعراب حرکت کا جو اعراب تقدیری تھا پوشیدہ تھا وہ بیان کر دیا۔ اب آپ کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں اعراب بالحرف تقدیری، حرف کا اعراب جو تقدیری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اعراب کی نویں قسم رفع واو تقدیری کے ساتھ، نصب و جر یا لفظی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ اعراب اس
اس جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ جمع مذکر سالم جب آپ کے پاس کیا ہوگا، یا کی طرف مضاف ہوگا تو اس پر یہ اعراب آئے گا، ٹھیک ہے۔ کیا اعراب آئے گا دیکھ لیجئے، جاء مسلمیہ اس کی مثال ہے، جاء مسلمیہ کہ اصل میں مسلمون یا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا جمع مذکر سالم کی جب اضافت کریں گے یا کی طرف تو اس طرح کی صورت بنے گی، پھر اضافت کی وجہ سے نون گر جائے گا تو مسلمویا ہو گیا، یہ والا مسلمویا ہو گیا، ٹھیک ہے، مسلمویا بنا۔ اس کے بعد مسلمویا بن گیا، واو ساکن تھا اور اس کو یا سے بدل دیا۔ واو ساکن اور یا میں اجتماع ساکنین یعنی کہ واو اور یا ایک ساتھ جمع ہو رہے تھے، پہلا والا مدہ تھا، ساکن تھا، تو اس میں واو کو یا سے بدلا، ٹھیک ہے، تو مسلمویا ہوا، مسلمویا، ٹھیک ہے۔ دو ایک ساتھ جمع ہو گئے اور ان میں سے پہلے ساکن تھا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دو لفظ ایک جنس کے ہوں، جنس کے جمع ہو جائیں تو ان کو ادغام کر دیتے ہیں، چنانچہ مسلمویا ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر یا کے ماقبل کو یا کی مناسبت سے کسرہ سے بدل دیا تو مسلمیہ ہوا، کیونکہ یا اس کے ماقبل کسرہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں کیا ہوا، واو تقدیری ہو گیا، رأیتو مسلمیہ مررتو مسلمیہ مسلمیہ اصل میں مسلمینی۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں مسلمینہ یا، جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھاتے ہوئے بتایا تھا عبارت کہ یہ کیا تھا، مسلمینہ یا۔ اب اس میں مسلمینہ یا میں کیا ہوا، جب اس کی مسلمینہ کے اضافت جو ہے یا کی طرف ہوئی ہے تو نون اعرابی گر گیا اور یہ بن گیا مسلمیہ، ٹھیک ہے، مسلمیہ۔ یہ والا یا اور یہ والا یا آپس میں مل گئے، تو جب ملے تو ایک جنس کے دو حرف ہیں، ٹھیک، تو پھر ان کو ادغام کر دیا تو کیا بن گیا، مسلمیہ۔ تو حالت رفع میں ضمہ تقدیری واو تقدیری تھا اور حالت نصبی و جردی میں یا لفظی ہے۔ صحیح، امید کرتے ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔